کور کو سپاہیوں کی موجودگی میں مرنا چاہیے اور قاتل کو ادھر ہی سزا ملنی چاہیے۔ قاتل کون؟ بانو ججک۔ اب تم خوش ہو بھائی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، تم نے ہمارے قبیلے کو مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہو۔ بھائی السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان سلجان کو کہتی ہے کہ میں نے تمہارے مسئلے میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن اب یہ ساری باتیں مجھے ارطغرل کو بتانی ہوگی۔ سلجان کہتی ہے ابھی مت بتاؤ کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف، اس لیے پہلے گوگچے کی شادی ہو لینے دو، پھر ہو سکتا ہے کہ کرکت بے خود ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لے، لیکن اگر ارطغرل کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ دوسری طرف بانو ججک اپنی تلوار صاف کر رہی تھی کہ اتنے میں آیت الند وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے تمہاری تو درگا قبیلے کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور تم تعریف کے قابل ہو۔ بانو ججک کہتی ہے کرکت بے اور درو خاتون نے میرے لیے جو کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خدمات کچھ بھی نہیں ہیں۔ آیت الند کہتی ہے لگتا ہے تم درو خاتون سے بہت پیار کرتی تھی۔ بانو کہتی ہے ہاں میں کرتی تھی اور دل کی گہرائی سے کرتی تھی، لیکن وہ بغیر کسی بیماری کے فوت ہو گئیں، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ آیت الند کہتی ہے موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائے، کل درو خاتون اور آج ہم۔ بانو ججک کہتی ہے موت کی طرح آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھ سے آئے گی، اللہ ہمیں ان منحوس ہاتھوں سے محفوظ رکھے۔ اس دوران بانو ججک نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور غصے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے۔ آیت الند اسے رومال دیتی ہے جس سے وہ خون صاف کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد آیت الند اپنے آپ سے کہتی ہے تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی بانو ججک۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ سلطان قبیلے سے باہر ایک جگہ گئے ہوئے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے گونجا گل اور گندوگدو کی شادی کا کیا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے جو لوگ شادی سے پہلے ہمارے خیمے میں چوری کر سکتے ہیں وہ شادی کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ شادی رکوا دوں، یہ ہمارے قبیلے کے مستقبل کا سوال ہے۔ دوسری طرف گندوگدو گمس تکن کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ گمس تکن کہتا ہے ارطغرل نے سب سپاہیوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور تلوار میری گردن پر رکھ دی، تمہارے افسوس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری والدہ نے بھی گونجا کل کو بلا کر اس امانت کے لیے تفتیش کی تھی، اب سے تمہارا اور میری بیٹی کا رشتہ ختم، اور اب تب تک میرے خیمے میں نہ ہونا جب تک یہ مسئلہ آپ لوگ آپس میں حل نہ کر لو۔ دوسری طرف بانو ججک اپنی زخمی ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی، اتنے میں دوان وہاں آتا ہے۔ بانو ججک کہتی ہے کچھ نہیں ہے دوان الپ، میرا ہاتھ ہلکا سا زخمی ہو گیا ہے۔ دوان کہتا ہے یہ زخم گہرا بھی ہو سکتا ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ پھر دوان اس کی ہاتھ پر پٹی باندھتا ہے اور کہتا ہے اس کو ایسے دبا کے رکھو تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ بانو ججک اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف ابن العربی اور گائکلی جنگل میں ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔ گائکلی پوچھتا ہے انسان کیا ہے استاد؟ ابن العربی کہتے ہیں انسان یہ زمین پر اللہ کی مہر ہے، درخت پرندے پودے سمندر دریا یہ سب کیوں ہیں، یہ چاند اور سورج کیوں ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ اس جہان کی ساری خوبصورتی اور کھیل تماشا سب انسانوں کے لیے ہے تاکہ انسان سکون سے زندہ رہ سکے اور اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن انسان ناشکرا ہے، حالانکہ انسان ایک سانس کا محتاج ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انسان فوراً گر جائے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے، اللہ ہمیں شکر گزار بنائے۔ گائکلی کہتا ہے آمین۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ گلے ملنے کے بعد ابن العربی کہتے ہیں مجھے بتاؤ تم کن کن جگہوں پر ہو کے آئے ہو؟ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو حلیمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے ایک بار پھر مسئلہ بنا کر اپنے بھائی کی شادی توڑ دی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں ہر بادل امید کی ایک کرن ہوتا ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوسری طرف آیت الند گمس تکن کو کہتی ہے ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے؟ گمس تکن کہتا ہے کور کو سپاہیوں کی موجودگی میں مرنا چاہیے اور قاتل کو ادھر ہی سزا ملنی چاہیے۔ قاتل کون؟ بانو ججک۔ اس کے بعد گمس تکن کہتا ہے ایک الجھی ہوئی لڑکی جس نے سلجان کی باتوں میں آ کر کرکت کو مار ڈالا، اس طرح ہم ایک پتھر سے 3 پرندے مار دیں گے۔ آیت الند کہتی ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بات کیسے منائیں گے؟ گمس تکن کہتا ہے فوراً ایک زہر تیار کرنا شروع کر دو، لیکن مجھے تمہاری ایک اور قربانی چاہیے۔ آیت الند کہتی ہے میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گی بھائی، آپ بتاؤ کیا قربانی چاہیے؟ گمس تکن کہتا ہے تمہیں بھی زہر پینا ہوگا، گھبراؤ نہیں، تم تھوڑا سا زہر پیو گی اور حکیم ارطغرل تمہیں بچا لے گا جیسے اس نے کئی دفعہ کرکت کو بچایا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بانو ججک تمہیں اور کرکت دونوں کو مارنا چاہتی تھی۔ رات کو ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب ہم تو درگا اور اس سرزمین سے تنگ آ چکے ہیں، ہم دوبارہ بیزانتین کی سرحد پر جائیں گے، لیکن اس دفعہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے جو ہم پر یقین کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو ہجرت کرنے کے لیے راضی کریں گے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، جس طرح میرے والد سلیمان شاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری تھی، اب سے میری والدہ حلیمہ خاتون کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے
میں ہائمہ خاتون کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ دوسری طرف گندگدو ہائمہ خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے کرکت بھی آپ کو بلا رہے ہیں اور گمستگین بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ موجودہ مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں یہ مسئلہ ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ جس نے مہر چوری کی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ کوئی بھی ارطغرل کو روک نہیں سکتا۔ پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں چلنا چاہیے، میرے بھائی نے بلایا ہے، ہمیں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کرکت بے کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ کرکت کہتا ہے آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ملی ہے۔ گمستگین اور ارطغرل کے درمیان ہونے والے ہر واقعے کے بارے میں سب کو معلوم ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی سزا گندگدو اور گنجا گل کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر گمستگین کہتا ہے گندگدو میرے بیٹوں کی طرح ہے اور یہ ایک بہادر انسان ہے، کوئی بھی شخص اسے اپنی بیٹی سونپ کر فخر محسوس کرے گا، لیکن یہ مسئلہ دو سردار خاندانوں کے درمیان ہے، اس لیے جب تک ارطغرل خود آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگتا تب تک گندگدو کو اپنی بیٹی سونپنا مناسب نہیں ہے۔ پھر توتیکن بولتا ہے کل میری اور گوگچے کی شادی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ غم کا ماحول ہو، لہٰذا آپ فیصلے پر دوبارہ غور کریں گمستگین بے۔ ایتودن کہتی ہے توتیکن صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو ایک دفعہ اور سوچنا چاہیے رات کو۔ پھر کرکت کہتا ہے کل شادی کا دن ہے، اس لیے ایسے دن ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ گمستگین کہتا ہے میں گونجا گل کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں ابھی، میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن ارطغرل کے الفاظ ہضم کرنا میرے لیے ناممکن ہے، کیا ایسا نہیں ہے سنگر تیکن بے؟ سنگر تیکن کہتا ہے ابھی تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ ارطغرل نے کبھی کوئی غلطی کی ہو، لیکن میری دعا ہے کہ اس دفعہ وہ غلط ہو۔ پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں ہم یہ فیصلہ اس وقت کریں گے جب یہ پتہ چل جائے کہ ارطغرل صحیح ہے یا غلط، کیونکہ جیسا کہ گمستگین نے کہا ہے یہ مسئلہ دو سردار خاندانوں کے درمیان ہے، اس لیے سچ سامنے آنے تک ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ واپس آ کر گندگدو ہائمہ خاتون سے کہتا ہے آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں والدہ؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں یہ شادی ہمارے لیے خوشی نہیں لے کر آئے گی جب تک کہ مہر چوری کرنے والا سامنے نہ آ جائے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آتا ہے۔ گندگدو اسے کہتا ہے اب تم خوش ہو بھائی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، تم نے ہمارے قبیلے کو مصیبت سے بچا لیا ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہو بھائی۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں اب تک میں تمہاری باتوں پر غور نہیں کرتی رہی اور تم ہمیشہ صحیح ثابت ہوئے، اس مسئلے پر میں تمہاری بات سنوں گی، جب تک مہر چوری کرنے والا شخص سامنے نہیں آ جاتا میں گندگدو اور گونجا گل کی شادی نہیں ہونے دوں گی، لیکن اگر تم غلط ہوئے تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ کل گوگچے کی شادی ہے، میں مزید کوئی مصیبت نہیں چاہتی۔ ارطغرل کہتا ہے میں سمجھ گیا والدہ۔ اگلے دن صبح کے وقت گوگچے سلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں اور آپ کی دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ سلجان اسے گلے لگا لیتی ہے اور پیار دیتی ہے۔ پھر گوگچے کہتی ہے میں نے آپ کا دل توڑا اور اپنی حد کراس کی، حالانکہ آپ صحیح تھیں، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی، مجھے معاف کر دیں، میں شادی سے پہلے آپ کی دعائیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ سلجان کہتی ہے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میں کسی کو بھی تمہارا دل نہیں توڑنے دوں گی۔ پھر وہ دوبارہ گلے ملتی ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔